اعوذ باللہ من غضب الجبار ومن شر الکفار العظمت والعزت للہ الواحد القہار ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ خالق العباد وساطہ البلاد ومسیل الوہاد ومغضب النجاد لیس لأولیتہ ابتداء ولا لأزلیتہ انقضاء هو الاول ولم یزل والباقی بلا اجل خرت له الجباہ ووحدته الشفاء الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی المطلبی السراج المضیء الکوکب الدری صاحب وقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ علی العبد الرسول المعید النبی الممجد المصطفى الامجد صاحب التاج والمنبر والخطبۃ والمقبر والجبین الاطہر والحسب الاشہر والنسب الانور والخد الاحمر ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وسخاوتہم وولایتہم ومنکر عطشہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من حق الولد علی الوالد ثلاثہ یحسن اسمہ ویزوجہ اذا بلغا ویعلمہ القرآن. صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد. حضرات امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے ایک باواز بلند صلوات عنایت فرما دیں. اللہ ظاہر ہے کہ میں آپ پریشان نہ ہوں، بیرونی نہیں مقامی ہی مجلس پڑھوں گا اگرچہ بیرون سے آیا ہوں. آپ کی خدمت عالیہ میں جس حدیث شریف کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر قرار دیا اور اس کی تلاوت کی، یہ پیغمبر کا قول ہے. اور ظاہر ہے کہ ہماری مجلسوں میں ایک تہمت یہ لگائی جاتی ہے کہ صاحب یہ لوگ مجلسوں میں پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں. اسی لیے ہم لوگ مجلس کہیں بند جگہ نہیں کرتے، کھلی ہوئی جگہ کرتے ہیں کہ جس کا دل چاہے وہ آ کے مجلس میں بیٹھے اور سنے کہ ہم کیا کیا پڑھتے ہیں. ہماری حدیث جب مجلس شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے خطبہ ہوتا ہے جس میں خدا کی حمد ہوتی ہے. خدا کی حمد کر کے بتاتے ہیں کہ ہم خدا کو خدا کہتے ہیں، علی کو خدا نہیں کہتے. اس کے بعد پھر سرنامہ کلام میں پیغمبر پر صلوات بھیجتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ خدا نے یہ کرنے کو کہا ہے. اس کے بعد پھر ائمہ پہ صلوات بھیجتے ہیں کہ جو نبی نے سکھایا ہے. اس کے بعد پھر حدیث پڑھتے ہیں کہ جو نبی نے کہا ہے، اور پھر 1 گھنٹہ اسی حدیث پر بات کرتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب اور معنی کیا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو مجلس ہو رہی ہے یہ کہاں سے ذکر نبی سے خالی ہوئی؟ جو نبی نے کہا ہے وہی تو یہاں بیان ہوتا ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ نبی نے عربی میں کہا ہے، ہم اسے اردو میں بیان کرتے ہیں. بھائی نماز میں آپ وہ پڑھتے ہیں جو نبی نے بتایا ہے اور وہی پڑھتے ہیں جیسے بتایا ہے ویسے پڑھتے ہیں. بھائی عربی میں بتایا نبی نے کہ دیکھو الحمد پڑھنا، قل اللہ پڑھنا، یہ پڑھنا وہ پڑھنا، وہی پڑھتے ہیں اور وہی حق بھی ہے پڑھنے کا، کچھ اور اپنی طرف سے نہیں پڑھ سکتے. اسی طریقے سے مجلس کا بھی سلیبس رسول اللہ نے دیا ہے. بتایا کہ دیکھو مجلس میں ذکر علی کرنا، بھائی غور کیجئے گا، مجلس میں ذکر علی کرنا. اب وہ الگ بات ہے کہ نماز میں عربی سے اردو کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہم مجلس میں عربی سے اردو کر سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھنے محمد آل محمد ادھر.
جزاک اللہ، اللہ اکبر، جزاک اللہ یا رسول اللہ، یا علی یا علی، صلی علی محمد وعلیہ۔ دیکھیں بہت زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا، مجھے احساس ہے کہ ایک والد کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک والد عزیز کی بچے سوگوار ہیں، بیٹے سوگوار ہیں ہمارے برادر عزیز، اور یقیناً حق بھی ہے۔ دیکھیں یوں تو بے پناہ مجلس آپ نے والد کے عنوان سے اور بے پناہ باتیں سنی ہوں گی، لیکن آج ذرا سے اس گفتگو پر میری توجہ رکھیے کہ والد کس ذات کا نام ہے، باپ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں یوں تو الحمدللہ یہاں جو بھی بیٹھا ہے وہ اپنے باپ سے محبت رکھتا ہے، اپنے والد سے محبت رکھتا ہے، اور حیف ہے اس بیٹے پر کہ جسے والد سے محبت نہ ہو۔ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ والد جو ہوتا ہے وہ شجر سایہ دار کی طرح ہوتا ہے۔ سنیے گا توجہ سے، شجر سایہ دار کی طرح ہوتا ہے یعنی کیا؟ یعنی ایک ایسا درخت ہوتا ہے کہ جس کے سائے میں انسان بیٹھ کر سکون محسوس کرتا ہے۔ دیکھیں یہ مثال ہے، لیکن اگر آپ اس پوائنٹ پر توجہ کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کہنے والے نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ دیکھیں یہ احساس وہی کر سکتا ہے کہ جس کے سر پر والد کا سایہ نہ ہو۔ دیکھیں والد کوئی کام نہ کرے، بچے جوان ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، صرف گھر میں بیٹھا رہے، اس کا بیٹھنا ہی ایک عجیب سکون دیتا ہے۔ غور کیجئے گا اس بات پر، اس کا بیٹھنا ہی ایک عجیب سکون دیتا ہے۔ بیٹھا رہے گھر میں، صرف کام کے لیے کہے کہ یہ کر لو وہ کر لو، کچھ نہ کرے، کوئی تداخل نہ ہو گھر کے نظام میں اس کا، لیکن صرف اس کا وجود ہمارے لیے تسلی بخش ہوتا ہے۔ اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تب اس کی کمی کھلتی ہے۔ اسی لیے جو علماء طبیات ہیں اور جو علماء حساس ہیں، احساس ہیں، انہوں نے ایک لفظ رکھا والد کے لیے، والد شجر سایہ دار، یعنی ایک بڑا درخت، مکمل درخت جس کے سائے میں بیٹھ کر سکون ملے، باپ اسے کہتے ہیں جو ایک بڑا درخت ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، علم اسے نہیں کہتے کہ جو انجماد رکھتا ہو۔ اگر میں بھی یہی بات کہہ کے رک جاؤں تو پھر میری بات میں اور اس کہنے والے کی بات میں فرق کیا ہے؟ میں نے اس پر غور کیا کہ نہیں کیا چیز ہے، یہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ دیکھیں الکلام و یجر الکلام، بات سے بات نکلتی ہے۔ کہنے والے نے صرف اتنا کہا کہ باپ شجر سایہ دار ہوتا ہے، ایک سایہ دار درخت ہوتا ہے، لیکن میں نے جب غور کیا کہ سایہ دار درخت کہتے کسے ہیں تو میں نے دیکھا کہ مثلا بہت بڑے بڑے درخت ہیں، برگد کا درخت، نیم کا درخت، اور بھی بہت سارے درخت ہیں کہ جو بڑے موٹے ہوتے ہیں اور بڑے سایہ دار ہوتے ہیں۔ بڑی خصوصیت ہے اس میں، آپ اس کے نیچے بیٹھ جائیں گرمی میں سکون ملے گا۔ اب جو حضرات گاؤں وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ گرمی میں ایک اچھا سکون عطا ہوتا ہے پیڑ کے درخت کے نیچے بیٹھ کر۔ لیکن میرے عزیزوں، جہاں اس سائے کی، سنیے گا توجہ سے، جہاں اس درخت کی اتنی عظمت ہے کہ سایہ عطا کرتا ہے، وہیں اس درخت کی ایک کمی بھی ہے۔ بھئی اس کے تنے کام کے، اس کی لکڑیاں کام کی، اس کے پتے کام کے، لیکن ایک کمی ہے اس درخت میں۔ کمی یہ ہے کہ کوئی آپ چھوٹا درخت اس کے نیچے لگا دیں، کوشش کر کے کھاد دے کے پانی دے کے تڑپ کے مر جائیں، وہ اپنے سے بڑا نہیں ہونے دے گا۔ پہنچے میں جو کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے؟ شجر سایہ دار سایہ دے گا، چھاؤں دے گا، آکسیجن دے گا، سب کچھ دے گا، لیکن ساری خصوصیات کے باوجود وہ اپنے سے آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ یہ اس کی خاصیت، اس کی جڑ میں آپ کوئی چھوٹا پیڑ لگا کے دیکھیں، وہ اپنے سے آگے جانا ہی نہیں دے گا۔ علماء احساس نے کہا کہ باپ شجر سایہ دار ہے، میں کہتا ہوں نہیں، بلکہ باپ اس سے بھی آگے ایک چیز ہے۔ بھائی غور کیجئے خدا کے لیے جملے پر، شجر سایہ دار کتنا معتبر کیوں نہ ہو جائے، لیکن اپنی کوکھ میں پلنے والے چھوٹے درخت کو اپنے سے آگے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے پوری کائنات میں یہ دل صرف باپ کو دیا ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے سے بڑی منزل پہ دیکھنا چاہے۔ غور کیجئے اس بات پر میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ غور کیجئے اس بات پر میرے عزیز، اس باپ کو سے بالکل استاد
احساسی باپ ہے, روحانی باپ ہے, لیکن استاد میں بھی یہ دل نہیں ہے. بالکل بتا رہا ہوں میں, تجربہ ہے, اگرچہ عمر میری کم ہے لیکن اس فیلڈ سے بہت زیادہ میرا تعلق رہا ہے, بہت بچپن سے میں درس و تدریس میں رہا ہوں. استاد بھی بالکل آپ کے ساتھ شفقت کرے گا, محبت کرے گا, لیکن ایک منزل پر اسے احساس ہو ہی جائے گا کہ یہ میرا شاگرد ہے, یہ اتنا آگے چلا گیا لیکن ہے میرا شاگرد. آپ جا کے استاد سے تعریف کریں کہ ارے صاحب وہ کیا کہنا, یہ وہ فلاں منزلت پہ ہے وہ, لیکن آخر میں وہ کہہ دے گا کچھ بھی ہو ہے میرا شاگرد. یعنی استاد اسے خوشی ہوتی ہے کہ شاگرد میرا آگے بڑھے, لیکن کہیں نہ کہیں دل میں ایک بات ہوتی ہے کہ میرا شاگرد ہے. یعنی ایک منزل پہ آ کے استاد بھی رک جا رہا ہے. یا نہ ہو تو میں ایک مثال مشہور ہے زمانے میں, لوگ کہا کرتے ہیں کہ استاد سارا ہنر سکھا دیتا ہے لیکن ایک ہنر بچا کے رکھتا ہے. مشہور ہے نا مثال, سب کچھ بتا دے گا استاد لیکن ایک پوائنٹ جو ہے وہ روک لے گا اپنے لیے کہ کل کو یہ میرے مقابلے میں نہ آ جائے. یہ مشہور ہے یہ استاد کے بارے میں. اس کا مطلب یہ ایک پوائنٹ روک کیوں رہا ہے؟ روک اس لیے رہا ہے کہ اس کے پاس دل ہے, یہ ہنر سکھا رہا ہے, لیکن ایک مرحلے پہ اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں یہ آ رہا ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے, میں اسے بنا رہا ہوں, تو لہٰذا یہ مجھ سے آگے نہ چلا جائے. لیکن اس مرحلے میں بھی اللہ نے باپ کو معراج عطا کی ہے کہ وہ اپنا خون پسینہ, پوری محنت, پوری طاقت لگا کر صرف یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے نکل جائے, میرا بیٹا مجھ سے آگے نکل جائے. یہ باپ کی کوشش ہوتی ہے, باپ کی محنت ہوتی ہے. اور اللہ اگر باپ کے دل میں یہ دیتا ہی نہیں, اگر یہ خصوصیت, یہ صفت اللہ اگر باپ کے دل میں نہ رکھتا تو کبھی بھی انسان ترقی کے مراحل کو طے نہیں کر سکتا تھا. دیکھیں باپ, اب وہ الگ مسئلہ ہے کہ کون کتنی محنت کرتا ہے, کون کیا کرتا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن باپ کے دل کی تمنا, دیکھیں احساسی مراحل میں اگر آپ گفتگو کریں, دیکھیں پریکٹیکلی کیا ہے وہ ایک الگ مرحلہ ہوتا ہے, پریکٹیکل میں بہت لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن احساس اور تھیوریکل جب آپ اس میٹر میں آئیں گے تو یہ فکر باپ ہے, یہ باپ کی فکر ہے بچے کی نسبت میں کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھ جائے. پوری کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ کسی صورت سے آگے بڑھتا چلا جائے, آگے بڑھتا. بیٹا آگے بڑھ گیا, اب بیٹا جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے باپ خوش ہوتا جاتا ہے. دشمن جلیں گے, دوست جس کے چکر میں آپ بے پناہ, بھائی میرا دوست ہے, میری محبت ہے, ایک نہ ایک مرحلے پہ وہ بھی حسد کا شکار ہو جائے گا. غور کیجیے گا اس جملے پر. میرا دوست ہے, میرا لائف پارٹنر ہے, میرے ساتھ اس نے اسٹرگل کیا ہے, میں نے اس کے اوپر بہت احسانات کیے, اس نے میرے اوپر بہت احسانات کیے, بالکل کیا ہے, لیکن ایک جگہ پہ اس کے دل میں وہ جیلسی کا مادہ آئے گا, وہ حسد پنپے گی کہ یہ میرے ساتھ کا اتنا آگے کیسے نکل گیا. اور کیجیے بھائی, یہ تو سامنے کی بات ہے, کوئی استدلالی بات نہیں ہے, ہوتا ہے بالکل سامنے کی بات ہے. بھائی بہت سارے, دیکھیے یہ بات میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں نا, یہی کہتے ہیں نا, ارے صاحب میرے سامنے کا بچہ اتنے آگے کیسے نکل گیا. تو دیکھیے علم عمر کا محتاج تو ہے نہیں, آپ کے اسٹرگل کا محتاج ہے. آپ جتنی محنت کریں گے اللہ اتنا نتیجہ عطا کرے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد. لیکن باپ ہے جو ہر لمحے چاہتا ہے کہ آگے بڑھے, ہر لمحے چاہتا ہے کہ میرا بیٹا آگے بڑھے, آگے بڑھے, آگے بڑھے. لیکن میرے عزیزوں یہ بات یاد رکھیے, جو میں نے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی, یہ حدیث ایک اہم رکن کی طرف اشارہ کرا رہی ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا, یہ جو حدیثیں ہوتی ہیں پیغمبر کی, جس میں حدیث میں پیغمبر کہتے ہیں یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, ایسے کرو, ویسے کرو, یہ عام باتیں نہیں ہوتی ہیں. یہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس پراپر کی, اس شخص کی جس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے, اس کی عظمت کتنی ہے. چونکہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. دیکھیں حدیثوں میں آپ غور کیجئے, میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ جتنی زیادہ تاکید ماں باپ کی دعا لینے کے لیے کی گئی ہے. بھائی کیوں؟ اور کسی کی دعا کے لیے نہیں ہے. روایت میں آیا بہن کی دعا لو, بیوی سے دعا کرنے کے لیے کہو, دوست سے دعا کرنے کے لیے کہو, پڑوسی سے دعا کرنے کے لیے, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن سب سے آخر میں روایت کہتی سخت سے سخت ترین مشکلوں میں باپ سے جا کے کہو کہ دعا کرے, ماں سے کہو کہ دعا کرے. کیوں؟ غور کیجیے گا جملے پہ. اس لیے کہ حقیقت
دعا سے اللہ آشنا کرانا چاہتا ہے. دیکھیں صرف دعا کرنا معنی نہیں رکھتا ہے، کون کتنی نیت سے اور خلوص سے تمہارے لیے دعا کر رہا ہے. بھائی غور کیجیے گا اس جملے میں. اور شاید اسی لیے سب سے زیادہ تاکید ماں باپ کی دعا کے لیے کی گئی ہے، تاکہ زمانہ سمجھے کہ پوری کائنات کی دعا میں تملک بازی شامل ہو سکتی ہے، لیکن صرف ماں اور باپ کی دعا ہے جو خالص دل سے تمہارے لیے نکلتی ہے، جو خالص. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا صرف ماں اور باپ کی دعا. ہم بہت عظیم چیز گم کر چکے ہیں. کربلا اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، فاطمان میں آئیے دعا کیجئے، اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، بالکل اہمیت ہے. روزوں پہ جائیے دعا کیجئے، بالکل اہمیت ہے. وہاں جانے سے پہلے ایک مرتبہ والدین کی خدمت میں آئیے، ہاتھ کو چومیے، والد سے کہیے میرے لیے دعا کر دیں. نہ ہو تو والد کو لے کے فاطمان میں آئیے، جا کے کہیے کہ میرے لیے دعا کر دیں. دیکھیں یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ روج ہے. اور میں ایسے ہی ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، قرآن صاحب کے لیے دلیل دے رہا ہوں. کتنی اثر رکھتی ہے باپ کی دعا. دیکھیں اللہ باپ کی دعا کو ٹال ہی نہیں سکتا. اب سمجھ میں آیا کہ وہ جو بوڑھا شخص گھر کے کونے میں بیٹھا تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا، کچھ نہ کر سکتا ہو، دعا تو کر سکتا تھا. کہیں غور کیجئے گا ذرا اس جملے پر، کچھ نہ کر سکتا ہو، دعا تو کر سکتا تھا. اس کی دعا عرش الہی کے پاؤں کو ہلا دیتی ہے. باپ کی دعا سنیے، یہ چھوٹا سا واقعہ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ کیا اللہ نے عظمت رکھی ہے باپ کی دعا میں. بنی اسرائیل کا زمانہ، حضرت موسیٰ کا زمانہ. ایک شخص ہے، اسٹرگل کی، اس نے محنت کیا، ایک عظیم مرتبے پہ پہنچ گیا. ہوتا ہے کبھی کبھی بیٹا اسٹرگل کر کے باپ سے زیادہ، جو مثلا ساتھ میں جو زندگی نہیں بسر کرتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں، تو بیٹے نے اسٹرگل کیا، محنت کی، آگے نکل گیا بہت زبردست. لیکن باپ اتفاق سے فقر و فاقے کا شکار. اس بیٹے نے کہا کہ نہیں، میں ذرا چلوں باپ کی خیریت و عافیت دریافت کروں. پہنچا باپ کے پاس تو دیکھا کہ نہیں، والد کی جو حالات ہیں وہ ناگفتہ بے ہیں. سنیے گا بہت توجہ سے، ناگفتہ بے ہیں. تو اب طریقہ کیسے باپ، دیکھیے اسی لیے کیا کیا طریقے شریعت نے بتائے ہیں. ہمارے اندر وہ ہنر نہیں آتا، ہم کمانے لگتے ہیں، سمجھتے ہیں بس اب گھر کے مالک اور رب ہم ہو گئے ہیں. تمہیں پتا نہیں کہ تمہاری رزق کی برکتیں ابھی بھی کسی کی دعاؤں کے اسیر ہیں. اور کیجئے اس جملے پر، تمہاری رزق کی برکتیں کسی کی دعاؤں کے اسیر ہیں. اسی لیے ہم لوگ جب الحمدللہ کی جو جوان ہیں، کما رہے ہیں، ایک ہنر بتاتا ہوں. امام سے پوچھا گیا کسی نے کہ مولا، اب دیکھیں ایسے ایسے افراد بھی ہوتے ہیں، مولا میں کماتا ہوں، مجھے اپنے والد کو پیسہ دینے میں شرم آتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے مجھے کہ میں باپ کے ہاتھ میں جا کے پیسہ دوں. واقعی شرم آنی چاہیے. اگر بیٹا با تربیت ہے تو اس بات کو محسوس کرے گا. ٹھیک ہے تم کمانے لگے، محبت سے اپنے باپ کے ہاتھ میں رکھ رہے ہو، لیکن یہ ہاتھ اس باپ کے ہاتھ کے اوپر تو آ رہا ہے. کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے والد کو ایسے پیسہ دوں. امام نے کہا کس نے کہا تجھے ایسے پیسہ دینے کے لیے؟ کس نے کہا؟ اس کے دل میں یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ آج اس منزل پہ آ گیا کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر آ رہا ہے. اگرچہ باپ احساس نہیں کرتا اس بات کو، لیکن شریعت نے اس چیز کا احترام رکھا کہ اگر تمہیں اپنے والد کے لیے پیسے کا انتظام کرنا، اسے دینا ہے پیسہ، تو کبھی بھی ڈائریکٹ نہ دینا. کیا کرنا؟ کہ ایسی جگہ رکھ دو جہاں سے اس کے ہاتھ تک پہنچ جائے. جیسے علماء مثال دیتے ہیں کہ باپ کا کرتا ٹنگا ہوا ہے، آپ جیب میں ڈال دیجئے، باپ کی تکیہ کے نیچے پیسہ رکھ دیجئے، تاکہ وہ ایسا. کیوں شریعت کیوں ایسا حکم دے رہی ہے؟ کہ اس لیے دے رہی کہ جب باپ تمہارے ہاتھ سے وہ پیسہ لے تو کہیں اسے شرمندگی کا احساس نہ ہو. یعنی شریعت نہیں چاہتی کہ ایک لمحے کے لیے بھی باپ شرمندہ ہو. اور اس کی برکت ہے میرے عزیزوں، برکت ہے. سنیے گا اب وہ کیسے کہے باپ سے کہ آپ کی حالت صحیح نہیں، آپ میرے ساتھ چل کے رہیے. کیا اس نے الفاظ استعمال کیے اس جوان نے؟ سنیے گا. وہ کہتا ہے کہ بابا یہ دنیا، یہ کاروبار، یہ بزنس، یہ سب آپ نے اکیلے مجھ پر چھوڑ دیا ہے. میں ابھی جوان ہوں، نہ تجربہ ہوں، بے تجربہ ہوں، میں کیا کروں گا؟ یہ تو آپ جفا کر رہے ہیں میرے ساتھ، آپ کو چاہیے کہ میری مدد فرمائیں.
لہجہ دیکھیے, اس کے کہنے کا انداز دیکھیے. بھائی وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ نہیں آپ کی حالت یہاں صحیح نہیں, کل سے آپ میرے ساتھ رہیں گے. لیکن اس لہجے میں اور اس لہجے میں کتنا فرق ہے. وہاں اپنے آپ کو امیر بن کے یہ کہا جاتا تھا, لیکن یہاں شریعت بتانا چاہتی ہے کہ تم کتنے بھی بڑے ہو جاؤ, باپ کی نگاہ میں غلام ہی ہو تم. کہ آپ چلیے میرے ساتھ, میں نا تجربہ ہوں, بے تجربہ ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, اگر آپ نہیں رہیں گے تو پھر میں کیسے اپنے بزنس میں آگے بڑھ پاؤں گا. خیر باپ راضی ہو گیا, باپ کو لے کے وہ اپنی دکان پہ آ گئے. جوان بنی اسرائیل, اتنا خوبصورت واقعہ یہ قرآن کو پسند آیا کہ قرآن نے اس واقعے کو آیتوں میں جگہ دی ہے, آیتوں میں. میں ابھی آیت بھی پڑھوں گا آپ کی خدمت میں. آگے لے کے دکان پہ باپ بیٹھا ہوا ہے, چل رہی ہے اپنی زبردست اسٹور, اس کا زبردست دکان ہے. اب بھائی باپ بوڑھا ہو گیا ہے, تھک گیا ہے, تھکان آ گئی ہے. اس نے ایک دن اپنی کوٹ نکالی اور کوٹ کی تکیہ بنا کے دکان پر سو گیا. اب یہ اتفاق دیکھیے, خدا کو سمجھانا تھا کہ باپ کی دعا کی اہمیت کیا ہے. باپ سویا تھا کہ ایک بہت بڑا ڈیلر اس کی دکان پر آ گیا سامان خریدنے کے لیے. فلاں قسم کا چاول ہے تمہارے پاس؟ کہاں ہے. کہا کتنا ہے؟ کہا تمہیں کتنا چاہیے؟ ارے کہا مجھے بہت زیادہ چاہیے. کہا اس سے بھی زیادہ ہے جتنا تم سوچ رہے ہو. مثلا مثال کے طور پر مجھے 200-300 کلو چاہیے. کہا اس سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, طے ہو گیا, وہ ڈیلنگ ہو گئی پوری اور کاغذ سائن ہو گیا, وہ پیسہ ویسا لے کے ادھر آیا. وہ کہا کہ چاول کا کل لے جانا. کل نہیں, مجھے ابھی چاہیے. تم نے مجھ سے پیسہ لیا, تم نے کہا مجھے ابھی چاول چاہیے. اس بیٹے نے, اس لڑکے نے, اس دکان والے نے کہا نہیں آج نہیں, کل دوں گا میں. کہا کیوں؟ تم تو کہہ رہے تھے میرے پاس چاول موجود ہے, رکھا ہوا ہے. کہا ہاں چاول ہے. تو کہا اپنے ان کام کرنے والوں سے کہو کہ نکالیں چاول اور مجھے دیں, میں لے جاؤں. کہا نہیں, نکال نہیں سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ انبار میں ہے. انبار میں؟ تو انبار سے کون نکال دے؟ کہا نہیں, انبار میں تالا بند ہے. کہا تالا بند ہے تو کیا ہوا, تالا کھول کے وہ چاول نکال لیا جائے. کہا نہیں, اس تالے کی چابی میرے والد کے جیب میں ہے, میرے والد کے جیب میں ہے. تو کہا کیا مسئلہ ہے, 2 منٹ کے لیے جگا کے تم ان سے چابی نہیں. کہا نہیں, میرا باپ ابھی تھک کے سویا ہے, اگر لینا ہے تو لو, نہیں تو جاؤ. اس نے کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے. کہا نہیں میں ابھی نہیں دے سکتا, ڈیل کینسل, فوراً کینسل, کل لے جاؤ. اس نے اس کا پیسہ واپس کیا, کہا جاؤ. وہ گراہک, وہ کسٹمر واپس. تھوڑی دیر بعد باپ کی آنکھ کھلی, بیٹے کو بلایا, میں سو گیا تھا, اتنی دیر میں کوئی معاملہ ہوا یا نہیں ہوا؟ بیٹے کہا نہیں, اب جھوٹ تو بول نہیں سکتا. کہا نہیں وہ قسمت نہیں ہوئی, یہ کہہ کے خاموش ہو گیا. لیکن باپ کو سمجھ رہا ہے شاید. باپ نے کہا کیوں نہیں ہوا, کیا کوئی کسٹمر آیا نہیں, کوئی گراہک آیا نہیں؟ کہا نہیں وہ آیا تھا مگر وہ معاملہ سیٹ نہیں ہو پایا. بیٹا بتانا نہیں چاہ رہا ہے باپ کو, لیکن باپ ہے کہ وہ اصرار. کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آیا نہیں اور یہ نہیں, کچھ تو ہوا ہوگا. کہا وہ آیا تھا کسٹمر مگر وہ کچھ معاملہ سیٹ نہیں ہو پایا. کہا ارے کچھ کم میں دے دیتے مگر. کہا نہیں وہ کم میں بھی نہیں مانا. وہ کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے. آخر کار بیٹے کو بتانا پڑا کہ ہوا یہ تھا کہ سب ہو گیا تھا, لیکن وہ چابی جو ہے. باپ غصے میں, احمق مجھے اٹھا دیتے, نقصان ہو گیا. باپ تو باپ ہے, اٹھا دیتے, نقصان ہو گیا. کہا نہیں, میری تربیت کو یہ گوارا نہیں تھا. میرے جوانوں, یہ چند نوٹوں کے چکر میں کبھی باپ کا احترام نہ بھولنا. آپ دیکھ رہے اس نے کتنی بڑی بزنس ڈیل اپنی کینسل کی, لیکن دیکھیے اللہ کیا اجر دیتا ہے. اس لیے کہ یہ ساری جو ہاتھوں کی گرمی ہے, ہاتھوں کی میل ہے, یہ جو ہاتھوں کی لکیریں ہیں, یہ جو ہاتھ میں آنے والے پیپر ہیں, یہ سب اسی دعاؤں کا نتیجہ ہے. کہا نہیں, میں کہا ارے اتنا بڑا نقصان تم نے سہ لیا, اٹھا لیتے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, مجھے کیا تھا, میں تو سوتا ہی رہتا ہوں. کہا نہیں, میری تربیت کو بابا گوارا نہیں. بیٹے نے کہا کہ باپ نے کہا خیر یہ تم نے نقصان تو بہت بڑا کیا ہے, اور میرے پاس تو اتنا ہے نہیں کہ میں اس نقصان کا جبران کروں گا, لیکن ہاں میں ایک کام ضرور کروں گا. میرے پاس ایک گائے ہے, میں وہ تمہیں دوں گا, اور اس گائے کے ساتھ ساتھ ایک دعا تمہیں دوں گا. آپ دیکھیے باپ کی دعا کی اہمیت کیا ہے. کہ ایک گائے وہ تمہیں دوں گا اور دعا تمہیں دوں گا. گائے دی باپ نے بیٹے کو, اور کہا کہ یا اللہ یہ جو نقصان میری وجہ سے اس کا ہوا ہے, اس سے کئی گنا اس بیٹے کو عطا فرما. باپ کی دعا ہے, باپ کی دعا. بہرحال بیٹے نے گائے, جو خود اتنا بڑا بزنس مین بیٹا, اس کے لیے گائے کی کیا اوقات, لیکن اس نے باپ کا دل رکھا.
लाख रुपए भी तुम्हारी सैलरी हो, अगर बाप एहतराम से 100 रुपए देना तो उसे चूम के जेब में रखा, इसलिए कि वो 1 लाख एक तरफ, ये 100 रुपए की बरकत एक तरफ है। कान बाप का गाय को ले लिया और लेके बहरहाल, अब सुनिए, दिन गुजरे, अय्याम गुजरे, बाप की दुआ कैसे कबूल होती है। बनी इसराइल, कौम बनी इसराइल, 2 भाई हैं, चचाजाद भाई, और एक उनकी फूफीजाद बहन है। दोनों ने रिश्ता पेश किया फूफीजाद बहन के लिए। बेटी के बाप ने कहा कि मैं उससे रिश्ता करूंगा जिसका दीन अच्छा हो, यह भी शर्त रखिएगा मेरे, दीन अच्छा हो। बहरहाल उनमें से एक बेटे के साथ शादी हो गई। कुछ दिन गुजरा, इस दूसरे वाले को पता चला कि भाई रिश्ता हम दोनों ने दिया था, लेकिन एक के साथ शादी हो गई। ये दूसरे वाला हसद तो हसद, भाई हसद ये देख के थोड़ी आती कि भाई हो, उस्ताद हो, बहन हो, जिसने अपने नफ्स पे काम नहीं किया वो तो आना ही है, ये कैफियत है। इसीलिए अल्लाह हर वक्त ये कहता है कि अपने लिए दुआ करते रहो कि अल्लाह इस आदत से महफूज रखे, इसलिए कि इसका कोई इलाज नहीं है मगर यह कि इंसान अपने लिए इलाज तलब करे। बहरहाल उसके जेलसी हसद का मादा ज्यादा हुआ। उसने एक दिन शब के आलम में गली में गया और जाके दक्कुल बाब किया। वो बाहर वापस आया, वो लड़का उसका चचाजाद भाई निकला, कहा सुना तुमने शादी कर ली? कहाँ शादी कर ली? कहा उसी खालाजाद बहन से। कहाँ हो गई शादी? कहा अच्छा हमने भी तो रिश्ता दिया था। कहा वो दीन की वजह से था, तुम दीन में थोड़ा कम हो, मैं दीन में ज्यादा पायबंद हूं, लिहाजा लड़की के वालिद ने मुझसे शादी कर दी। उसको गुस्सा आया, उसने वहीं उसको मारा, कत्ल कर दिया। कत्ल करके रातों रात मर्डर वेपन लेके वापस जाके घर में सो गया। सुबह जैसे ही उठा, वो जिस गली में कत्ल हुआ है वो आके शोर मचा रहा है कि भाई कत्ल हो गया, कत्ल हो गया। ये जैसे ही मेरे चचाजाद भाई का कत्ल, शोर मचाना शुरू। मुझे इन मोहल्ले वालों से या तो मुझे कातिल चाहिए या तो इस कत्ल का दिया चाहिए और मुझे हक़ुल कत्ल चाहिए और इतना पैसा चाहिए। ये शोर, बिल्कुल हर तरफ शोर शराबा। बनी इसराइल परेशान, वो कह रहे हमने जब कत्ल किया नहीं तो तुम्हें पैसा क्यों दूं या कातिल कहां से ला के दूं? कहा नहीं, तुम्हारे मोहल्ले में कत्ल हुआ लिहाजा तुम्ही ने कत्ल किया। मामला पहुंचा हजरत मूसा के पास। जनाब मूसा उस दौर के नबी हैं। कहा कि देखिए ये कत्ल हो गया और इसका चचाजाद भाई जो है वो दिया तलब कर रहा है, खून बहा तलब कर रहा है। कहा जब हमने कत्ल किया नहीं तो खून बहा कहां से दूं? अब अल्लाह से हजरत मूसा ने कांटेक्ट किया, परवरदिगार क्या किया जाए? अल्लाह ने कहा कि मूसा बनी इसराइल से कहो एक गाय खरीदे। तो गाय तो बहुत थी बनी इसराइल में, लेकिन अब बनी इसराइल भी अड़ियल कौम। बनी इसराइल ने कहा कि मूसा अल्लाह से पूछो कौन सी गाय। अब अल्लाह ने कहा, देखिए ये सारा इंतजाम कर रहा है अल्लाह। देखिए ये वाकया मुझे सुनाना मकसूद नहीं था, लेकिन इंतजाम देखिए आप। कहा कि एक गाय खरीदी जाए। बनी इसराइल ने कहा कैसे रंग की गाय होनी चाहिए? रंग क्या पूछना था, अल्लाह ने कह दिया था गाय तो गाय, फिर कोई भी गाय उठा लेते। कहा नहीं, लेकिन अब कहा नहीं, एक ऐसी गाय चाहिए। किस रंग की गाय होनी चाहिए? अल्लाह ने कहा ऐसी गाय हो कि जो ना पीली हो ना सफेद हो। कितनी बड़ी होनी चाहिए? अल्लाह ने कहा ना बूढ़ी हो ना जवान हो। अब ये कितनी कितनी और कैसी कैसी करते जा रहे हैं, अल्लाह शर्तें बढ़ाता जा रहा है। आखिर में 3-4 शर्तें अल्लाह ने बढ़ा दी, ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो। पूरे शहर में ढूंढी गई वो गाय। पूरे शहर में ढूंढने के बाद पूरे शहर में बस उस एक लड़के के पास वो गाय पाई गई जिसके बाप ने वो गाय दी थी। देख रहे हैं अल्लाह क्या सहना तैयार कर रहा है, क्या निजाम तैयार कर रहा है बाप की दुआ को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए। पहुंचे बनी इसराइल उसके पास, ये गाय मुझे चाहिए। कहा नहीं, ये गाय तो मेरे बाप ने मुझे हदिये में दी थी। का वो मसला हजरत मूसा नबी का है, वो ऐसा ऐसा पूरा किस्सा सुनाया कि ऐसी ऐसी बात थी, ये हो गया था वो हो गया था। अब बगैर गाय के मसला हल नहीं होगा। मूसा कह रहे हैं गाय चाहिए। तो कहा जाओ बहुत सारी गाय होगी बनी इसराइल में, किसी से भी ले लो। कहा नहीं, जो अल्लाह ने सिफत बताई वो बस इसी एक गाय में है, ओनली 1 पीस मौजूद है यहां पर। तो कहा कि ठीक है, अगर ये गाय चाहिए तो मैं ऐसे तो दे नहीं सकता। मेरे वालिद ने ये गाय मुझे हदिये में दी थी और मेरा वालिद दुनिया से रुखसत हो गया है। अब मैं अपनी मां से पूछे बगैर नहीं दूंगा। ये गया माँ के पास, वो गाय जो वालिद साहब ने दी थी वो ऐसा ऐसा है और बीच में मूसा नबी का मामला है, तो लिहाजा मैं सोच रहा हूं कि दे दूंगा। माँ ने कहा बेटा ऐसे नहीं देना, 200 दिरहम 200 दिनार उसकी कीमत है। ये आए बनी इसराइल से कहा कि भाई 200 दिनार दे तो गाय ले जाओ। 5 दिनार की गाय और तुम 200 दिनार में दोगे, ये वो कह के वापस आए। नहीं लिया गाय।
لیکن حضرت موسیٰ نے کہا زندہ اگر قاتل کا پتہ لگانا ہے تو وہ گائے ضروری ہے. پھر واپس آئے, کہا اچھا لاؤ 200 دینار میں دو. کہا نا 200 دینار تو اس وقت بات تھی, 200 دینار اس ٹائم کی بات تھی. اب پھر میں ماں سے پوچھوں گا. ماں کے پاس آیا کہ ماں وہ لوگ دوبارہ لینے آئے. کہا اب کی 400 دینار. جائے کہا میری والدہ 400 دینار. پھر غصے میں ارے ابھی تو 200 دینار کی بات تھی, چار لینا ہے لو, نہیں لینا جاؤ. واپس نہیں لیں گے. پھر آخر میں طے ہوا کہ بغیر اس کے معاملہ ہی نہیں حل ہوگا, ادھر خون بہا زیادہ دینا ہے, چلو 400 دینار کی بات ہے آگے دے دیتے ہیں. پھر آئے, کہا نہیں 400 دینار تو اس ٹائم کی بات تھی. اب پھر میں ماں سے پوچھوں گا. میں آپ کو معطل نہ کروں, زیادہ اس میں ٹائم ویسٹ نہ کروں. الغرض اتنی بار گئے آئے کہ آخر میں یہ طے ہو گیا کہ جو قیمت تم بولو گے اب اسی پہ فوراً لینا ہے. اب جا کے جب اس نے ماں سے پوچھا کہ ماں یہ گائے کتنے میں بیچی جائے, کیسے دی جائے, تو اب ماں نے کہا کہ ان سے کہو کہ اس گائے کو لے جائیں, جا کے اسے قتل کریں, اس کی پوری کھال نکالیں اور پوری کھال کو سونے اور چاندی سے بھر کے لا کے مجھے دے. نہیں غور کیا آپ نے میرے عزیزوں؟ الغرض بنی اسرائیل وہیں پہ تیار ہوئے, وہ گائے گئی اور اس کے بعد اس گائے کی پوری چمڑی میں سونے اور چاندی کے سکے بھر کے لا کے اس جوان کو دیے گئے. بھائی اس جوان نے باپ کے احترام میں کتنے کا نقصان کیا تھا؟ بھائی غور کیجئے میں کیا پڑھ رہا ہوں. بھئی کتنے کا اس نے نقصان کیا تھا؟ آپ کہیں گے بالکل تھوڑا سا. اب دیکھیے کہ اللہ نے باپ کی دعا میں کتنی برکت رکھی ہے. ذرا سا بزنس لاس ہونے پر باپ سے لہجہ تلخ نہ کرنا, بلکہ باپ کے سامنے آ کے ادب سے کہو کہ بابا میرے لیے دعا کر دو, پھر اللہ دیکھو کتنا نوازتا ہے. ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد. دیکھ رہے ہیں کیا انتظام کیا اللہ نے. حضرت موسیٰ کو بھی کچھ سمجھ میں آیا. حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پہ, یا اللہ یہ گائے کا کیا میٹر تھا؟ مردہ ہی زندہ کرنا تھا تو مردہ تو بھی زندہ کر سکتا تھا, مردہ میں بھی زندہ کر سکتا تھا. یہ بیچ میں گائے لو اور ایسی لو اور ویسی لو, یہ کیا؟ تب وہاں پر اللہ نے کہا کہ موسیٰ گائے کا مسئلہ یہ تھا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو دعائے برکت رزق دی تھی. آپ دیکھیں اللہ باپ کی دعا کو اہمیت کتنی دیتا ہے. اسے اپنا مزاج بدلنا پڑے, کتنا لمبا اللہ نے انتظام کیا اور اس باپ کی دعا کو پائے تکمیل تک پہنچایا. اب وہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے سورہ بقرہ میں, ان تذبحوا بقرۃ, اور اسی آیت کی وجہ سے پورے سورے کا نام سورہ بقرہ بھی ہے. اب وہ گائے قتل کی گئی اور اس کے گوشت کو, وہ جو قتل ہوا تھا اس کے سر پہ مارا گیا, اور جیسے ہی گوشت مارا گیا وہ فوراً زندہ ہوا اور اس سے پوچھا گیا بھائی تمہارا قاتل کون تھا؟ کہ یہی چچا زاد بھائی جو چلا رہا تھا اتنی دیر سے, یہی چچا زاد بھائی جو اتنی دیر سے چلا کے میرا خون کا بدلہ لینا چاہتا تھا. دیکھیں بات تو واقعہ تو تمام ہو گیا, لیکن ایک جملہ کہنے کا دل ضرور چاہتا ہے. گائے کے گوشت کی ٹھوکر لگنے سے مردہ کیسے زندہ ہوا؟ غور کر رہے ہیں آپ میرے عزیزوں؟ بھئی قرآن ہے, قرآن یہ میرا بیان تو ہے نہیں جس پہ آپ کہہ دیں کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ قرآن میں لکھا ہے کہ وہ گائے کے گوشت کی ٹھوکر ماری گئی, مردہ زندہ ہو گیا. آپ کہیں گے صاحب اللہ نے چاہا تو ہوا. تو جب اللہ ایک گائے کے گوشت میں اتنی قوت دے سکتا ہے کہ اس کے مس ہونے سے مردہ زندہ ہو جائے, تو اگر جنب اللہ کسی کو ٹھوکر سے زندہ کر, غور کیجئے میں کیا پڑھ. ایک صلوات پر محمد آل محمد. دیکھ رہے ہیں میرے عزیزوں, یہ کمال ہے ایک باپ کی دعا کا. باپ کی دعا کو اللہ نے یہ ہنر بخشا, یہ کمال بخشا کہ صاحب جیسی بھی دعا کرو اللہ انتظام کرے گا اس دعا کو قبول کرنے کا. اسی لیے میرے عزیزوں بہت بڑی نعمت ہے ماں باپ. حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے. امام کا ایک صحابی اپنے والد کے ساتھ, اپنے بیٹے کے ساتھ آیا. باپ آ رہا ہے, ساتھ ساتھ بیٹا آ رہا ہے. سہون کچھ ایسا کام ہوا جیسے ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ساتھ میں چل رہے ہیں اور بیٹے نے دوڑ کے کچھ جو ہے ہٹانا چاہا یا پکڑنا چاہا یا کچھ کرنا چاہا, باپ سے آگے بڑھ گیا. امام صادق بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں, باپ ہے بیٹا سہون عمدن نہیں, بھولے سے 3 قدم آگے بڑھ گیا باپ سے.
3 قدم آگے بڑھ گیا. جیسے ہی آگے بڑھا, امام صادق کی خدمت میں آیا. امام نے کہا اللہ نے تمہاری عمر سے 30 سال کم کر دیے. کہا کیوں کم کر دیے؟ کہا اس لیے کہ تم اپنے باپ سے 3 قدم آگے بڑھے تھے. کیا احترام رکھا اللہ نے. کہا اگر باپ چلے بھی تو اس کے چلنے میں بھی پیچھے رہو. یعنی اللہ بار بار اوقات سمجھانا چاہتا ہے کہ تم کتنے بھی بڑے ہو جاؤ, اگر اس کی عطا نہ ہوتی تو تم اس منزل پہ نہیں پہنچ سکتے تھے. اب دیکھیے میں 40 منٹ مجلس پڑھ چکا ہوں, یہ ساری مجلس ایک طرف, اور یہ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, یہ ساری مجلس کا نچوڑ ہے یہ جملہ, اور اسی کے بعد سے ربط مسائل. بھائی ایک جملہ سن لیجیے, مجلس تمام ہو رہی. اسی جملے کے لیے میں نے یہ ساری تمہید بنائی. کیا احترام اللہ نے باپ کو دیا, کیا عظمت اللہ نے باپ کو دی ہے. احمق ہیں وہ جو اپنی زندگی کا شکوہ اور گلہ آ کے مولویوں سے کرتے ہیں. مولانا دعا بتا دیجئے, تعویذ بتا دیجئے, یہ بتا دیجئے, وہ بتا دیجئے, گنڈا بتا دیجئے, چلا بتا دیجئے. نہ کوئی گنڈا نہ کوئی چلا, سب سے بڑی چیز ہے تمہارے والدین کی دعا. سب سے بڑی چیز ہے. مولوی سے پہلے باپ کے پاس جاؤ. میرا باپ زندہ نہیں ہے, فاطمان میں ہو, قبر پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے؟ حیف ہے اس بیٹے کے اوپر جسے اپنے باپ کی قبر نہ یاد ہو. کیسے یاد رہے گی جب پورے سال میں 1 دن آؤ گے. امام نے کہا جمعے کے دن آ کے قبرستان کا چکر لگایا کرو. کیوں؟ تاکہ پتا چلے کہ یہاں کون ہے. انتظار کرتے ہیں یہاں قبر میں لیٹے ہوئے والدین کہ میرا بیٹا کب آ رہا ہے. آؤ. پھر امام کہتے ہیں یہ طریقہ ہے قبرستان میں آنے کا. باپ کی قبر پہ بیٹھو, فاتحہ پڑھو, پھر اٹھو, پھر جانے لگو, پھر واپس آؤ, پھر بیٹھو, پھر جاؤ, 2-3 مرتبہ کر کے پھر رخصت ہو. کتنی خوش ہوتی ہے. اور یہاں سمجھیے گا کہ مرنے کے بعد تعلقات ختم ہو گئے, وہ کچھ کر نہیں سکتے. اگر وہ وہاں سے بھی دعا کر دینا تو یہاں اثر رکھتی ہے. اب سنیے وہ ایک جملہ جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہمارا سماج, کہاں پہنچ گئے ہم. کیا کہتے ہیں آج کے بیٹے, کیا کیا ہے میرے باپ نے میرے ساتھ. ایک جملہ سنیے گا. ہم نے محنت کی, ہم نے اسٹرگل کیا, ہم نے کوشش کی, میں نے جاب پائی, میں نے بزنس کیا, میں یہ ہوا, میں وہ ہوا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. حیف ہے تمہارے اوپر, تمہارے منہ میں خاک ہو. کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ نہیں مولانا آپ جانتے ہی نہیں, میرے باپ تو میری پڑھائی کے مخالف تھے, وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ میں یہ کروں, لیکن میں نے جو کیا ہے وہ کیا ہے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. ارے تمہاری میں پہ خاک ہو. ایک بات یاد رکھنا, تمہارا باپ کچھ بھی نہ ہو, کسی لائق نہ ہو, اس نے کچھ نہ کیا ہو, لیکن یہ کیا کم احسان ہے کہ تمہیں شریفوں کی بز میں بیٹھنے کے قابل بنا دیا. یہ کیا کم احسان ہے اس کا. یہ کیا کم احسان ہے کہ شریفوں کی بز میں بیٹھنے کے قابل بنا. یہ کیا کم احسان ہے کہ شریفوں کی بز میں بیٹھ. شریفوں کی بز میں ایسا نہیں نصیب ہوتی. جب باپ شریف ہوتا ہے تب بیٹا شریفوں کی بز میں بیٹھ سکتا ہے. شریفوں کی بز میں ایسا نہیں نصیب ہوتی ہیں. یہ باپ کا احسان ہوتا ہے جو بیٹا شریفوں کی بز میں آ کے بیٹھتا ہے. یہ ہے باپ کا احترام. اور اسی لیے باپ کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے. جو حدیث میں نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ تو حد عقل کر ہی دوں. باپ کا حق بیان کیا رسول نے, فرمایا کہ باپ اس عظمت پہ, لیکن باپ سے باپ نہیں ہے کہ شادی کی, بچے پیدا کی, ہو گیا کام ختم. نہ, اس بیٹے کی آخر تک ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. میں نے تو اپنے بیٹے کو ٹیوشن ٹیچر کے حوالے کر دیا ہے. معاف کیجئے گا, وہ ٹیوشن ٹیچر کا بیٹا نہیں ہے, آپ کا بیٹا ہے. میں نے تو اپنے بیٹے کو اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے حوالے کر دیا. اسکول کا ہیڈ ماسٹر صرف 4 گھنٹے کے لیے ہیڈ ماسٹر ہے, بیٹا وہ آپ کا ہے. اس کے اوپر آپ کی نظریں ہونی چاہیے. میرا بیٹا تو میرے دوستوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے, ٹھیک رہے, کوئی مسئلہ نہیں, دوست ہونے چاہیے, لیکن دوستوں پہ نظر آپ کی ہونی چاہیے. دوست بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن چونکہ بیٹا ابھی اس تجربے کو اس منزل پہ نہیں, اسی لیے اللہ نے باپ کے حقوق رکھے. کا سب سے پہلا باپ کا حق یہ بیٹے کے لیے کہ یحسن اسمہ, کہ باپ اس کا اچھا سا نام رکھے, تاکہ اسے یاد رہے کہ یہ نام دینے والا بھی مجھے میرا باپ ہے. یحسن اسمہ, اس کا نام اچھے سے اچھا رکھے. اس کے بعد کیا کرے؟ یعلمہ القرآن. یہ نبی نے فرمایا ہے, سائنس پڑھاؤ, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, جو بنانا ہے بناؤ, بزنس مین بناؤ, لیکن نبی کیا کہتے ہیں؟ یعلمہ القرآن, اسے قرآن ضرور سکھاؤ. اس لیے کہ اگر باپ قرآن سکھائے گا تو بیٹا وسیم رشدی جیسا نہیں ہوگا.
بچپن سے اتنا مضبوط کر دیجئے قرآن میں کہ پھر اسے قرآن کی آیتوں میں مشکل نہ نظر آئے، پیغمبر کی ذات میں مشکل نہ نظر آئے. یہ حق ہے باپ کا بیٹے کی نسبت میں. یعلمہ القرآن، اسے قرآن کی تعلیم دے. پھر کیا چھوڑ دے؟ اب تو بڑا ہو گیا، اب اپنی لائف کا مالک ہے، اب جو دل چاہے. نہ، وَيُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغَ، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی بھی کرائے باپ. جی یہ باپ کی ذمہ داری ہے، بیٹے کی نہیں کہ جس کو گھر میں چاہے پکڑ کے لا کے رکھ دے. ہمارا معاشرہ اسی لیے کہ باپ اپنا حق نہیں ادا کر رہا ہے تو بھائی شادی تو ہونی ہے، تو بیٹا خود سے وہ ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہے. معاف کیجئے گا، باپ کی ذمہ داری باپ کو ادا کرنے دیجئے. میری لائف میں انہیں کیا حق ہے فیصلہ کرنے کا؟ تجھے یہ لائف دی کس نے ہے؟ مائی سیلف مائی لائف، میری لائف ہے، میں اختیار. بالکل اختیار ہے. مشورہ دو اپنے باپ کو، حکم نہیں. یاد کیجئے جملے کو، مشورہ دینا اپنے والد کو، حکم نہیں. حکم دینے کا حق نہیں ہے، مشورہ دو کہ ہاں بابا یہ نہیں صحیح ہے، یہ کر لیجئے، وہ نہیں صحیح ہے، یہ کر لیجئے، اس زمانے میں یہ نہیں بہتر ہے. حکم نہیں دینا اپنے والد کو، نہیں مجھے یہی کرنا ہے. پھر اللہ اسی میں تمہیں دکھائے گا کہ کیا کرنا ہے اور اللہ کیسے کرے گا. احسان مانو کہ اللہ نے ایسا باپ عطا کیا کہ جس نے ہماری پرورش علی کی ولایت پہ کی ہے، ایسی ماں عطا کی کہ جس نے فرش اعضاء پہ بیٹھنا سکھایا ہے. اب ایک جملہ کہہ دوں، میرا دل چاہ رہا ہے، نہیں تو مجلس تمام کرنا چاہتا تھا کہ کیا احسان ہے. اللہ نے کیا حکم رکھا، نبی نے کیا کہا کہ باپ اپنے بیٹے کا اچھا نام رکھے. مسئلہ یہ ہے کہ باپ نام رکھنے کے لیے بھی علم ہی ہونا چاہیے نا. ہم کو تو خود ہی نہیں پتا، ہم تو خود ہی اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ایسا نام رکھا جائے جو محلے میں ہٹ کے ہو. اور کچھ لوگ جب زیادہ ہی ایڈوانس بنتے ہیں تو ایسا نام رکھیے کہ جو دنیا میں کسی کا نہ ہو. تو قبلہ معاف کیجئے گا، وہ آل محمد کا گھرانہ تھا کہ جن کے نام آسمان سے آتے تھے. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہ آل محمد، آپ کے نام آسمان سے نہیں آئیں گے، آپ کو یہیں سے نام رکھنا ہے. اور وہی نام رکھنا ہے جو اللہ اور اہل بیت نے بتائے ہیں. بہترین نام رکھو. دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے یہاں جو نام ہوتا ہے وہ واقعا ہمارے والد کی محنتوں اور ان کے علم، اور دیکھیں نام بھی آج کل بتا دیتا ہے کہ اس کے والد کے علم کس اہمیت پر ہے، اس کی نالج کہاں تک ہے. نام فیصلہ کرتا ہے کہ کس کی نالج کتنی ہے. اب کیا کہنے، مجھے اسی تاریخ، بس آخری جملہ فضائل کا، اسی تاریخ میں ایک ایسا باپ بھی نظر آ رہا ہے کہ جس عالم جہالت میں لوگ بلی، بندر، کتے اور نہ جانے کس کس نجس جانوروں کے نام پہ نام رکھتے تھے، اس دور جہالت میں اس نے اپنے بڑے بیٹے کا نام طالب رکھا. ہائے ہائے ہائے. دوسرے بیٹے کا نام عقیل رکھا، تیسرے بیٹے کا نام جعفر رکھا، اور چوتھے بیٹے کا نام علی رکھا. دل چاہتا ہے کہ سلام کریں ایسے باپ کی عظمت کو. بھئی ابھی اسلام نہیں آیا ہے. اسلام کب آئے گا؟ جب پیغمبر ہوں. چلیے مان لیا علی نام آسمان سے آیا ہے، طالب، جعفر، عقیل. طالب کا معنی طلب کرنے والا. اس کا مطلب نام رکھنے والا جانتا ہے کہ اگر کوئی طلب کرنے والا ہے تو کسی سے طلب بھی کیا جا رہا ہے. ارے یہ نام نہیں ہے، ابو طالب کا کلمہ ہے. طالب سے 10 سال چھوٹے جعفر. جعفر کا معنی ہے جنت کی نہر. جنت کی نہر. اس کے بعد عقیل کا معنی عقل والا. عقل کہتے ہیں عقل مند کو، جس کے پاس عقل ہے وہ اللہ کا ماننے والا ہے. اور پھر علی تو علی ہے. اب علی میں کیا گفتگو کی جائے؟ گنجائش توصیف کہاں مدح علی میں. کہہ دوں میں مصرع، گنجائش توصیف کہاں مدح علی میں، یہ مدح مکمل ہے. علی کیا ہے؟ علی ہے. سلامت رہیں. یا علی یا علی یا علی. آخری جملہ، مجلس تمام ہو رہی میرے. طالب سے 10 سال چھوٹے ہیں جعفر، اور جعفر سے 10 سال چھوٹے ہیں عقیل، اور عقیل سے 10 سال چھوٹی ام ہانی، ان کے بعد پھر ایک اور بہن، اور ان کے بعد ہیں علی. کون جملہ؟ بھئی طالب سے 10 سال چھوٹے ہیں عقیل،
عقیل سے 10 سال چھوٹے ہیں جعفر، طالب سے 10 سال چھوٹے ہیں جعفر سے 10 سال چھوٹے ہیں عقیل سے 10 سال چھوٹی ہیں ام ہانی، اور ام ہانی سے چھوٹے ہیں علی، اور علی سے 10 سال چھوٹا ہے اسلام۔ ہائے ہائے ہائے، میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا سنا ہے آپ بھائی؟ علی سے، کیونکہ جب پہلا اسلام کی دعوت کب ہوئی ہے؟ جب علی 10 سال کے ہو گئے ہیں، تو علی سے 10 سال چھوٹا ہے اسلام۔ اس کا مطلب چلیے آپ مان لیتے کہ صاحب یہ تو رسول نے بتا دیا ہوگا، ابھی تو رسول نے رسالت کا اعلان ہی نہیں کیا تھا، تو پھر یہ نام پتا کیسے ہے؟ یہ نام کس نے بتایا ابو طالب کو؟ مانو نا کہ اس ابو جہلوں کے دور میں بھی اگر کوئی باب علم کا باپ تھا تو اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ نام دیکھیے، طالب، عقیل، جعفر یعنی جنت کی نہر، جنت کی نہر۔ بھئی ایک آدمی ہندوستان آیا نہ ہو، ہندوستان سے کوئی اس کے پاس گیا نہ ہو، اسے کیا پتا چلے کہ گنگا کیا ہے، جمنا کیا ہے، سرسوتی کیا ہے، سنگم کیا ہے؟ جب اسے کوئی بتائے گا تب نا۔ بھائی جعفر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، ابھی تو نبی نے جنت کی خبریں سنائی نہیں۔ بھائی غور کیجئے میں کیا پڑھ رہا ہوں، ابھی تو نبی نے جنت کی خبریں سنائی نہیں، جنت کے جزیات بتائے نہیں، جنت کی باتیں سنائی نہیں، تو پھر ابو طالب کو کیسے پتا کہ جنت کی نہر کا نام جعفر ہے؟ بھائی ایک جملہ کہوں تو پھر مانو نا کہ ابو طالب کو پتا تھا کہ جنت میں ایک نہر کا نام جعفر ہے، اور اگر یہ نہیں ہضم ہوتا تو پھر یہ وہی اللہ نے جنت میں نہر کا نام رکھ دیا۔ تو مانو یہ بات، مانو بھائی یہ مانو، یا تو یہ مانو یا یہ مانو۔ یہ ہے باپ کا احترام، یہ ہے باپ کا کمال۔ نام بتائے گا کہ باپ علم کی کس منزل پر ہے۔ اور کربلا تو سجی ہوئی ہے باپ اور بیٹے کے رشتے سے۔ کربلا سے زیادہ واضح رشتہ کہاں نظر آتا ہے باپ اور بیٹے کا؟ کربلا بتاتی ہے کہ باپ کس کا نام ہے اور بیٹا کس کا نام ہے، بیٹے کا احترام کیا۔ مجال ہے جو علی اکبر باپ کے سائے سے ہٹ جائیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ عمر سعد نے شب کے وقت میں حسین کو بلایا، مولا حسین کو، کہا فرزند زہرا ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں بھی اکیلے آؤں گا، آپ کو بھی اکیلے آنا ہے، نہ میرے ساتھ کوئی ہوگا نہ آپ کے ساتھ کوئی ہوگا۔ تاریخ لکھتی حسین بغیر کسی سے بتائے ہوئے شب کے سناٹے میں خیمے سے نکلے، پیچھے دبے پاؤں کسی کے آنے کی آواز محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد حسین نے پلٹ کے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر حسین آگے بڑھے، پھر پلٹ کے دیکھا، پھر کوئی نظر نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین نے کہا علی اکبر آ جاؤ، یعنی بیٹے کے قدموں کی آہٹ کو پہچانتے ہیں حسین۔ کہا علی اکبر آ جاؤ، جناب علی اکبر آ گئے، کہا بیٹا یہ تو وعدہ خلافی ہو جائے گی نا، اس نے مجھ سے کہا ہے حسین اکیلے آنا ہے، بیٹا تم کیوں آ گئے؟ بابا میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آپ کو ایسے اندھیرے میں اکیلا چھوڑوں۔ نہیں میرے لال واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ میرے لال، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے مجھ سے کہا ہے اکیلے آنا ہے، میں نے اسی لیے کسی سے بتایا نہیں تھا، لیکن اب تم آ گئے ہو تو میں کہہ رہا ہوں واپس چلے جاؤ۔ ابھی علی اکبر کچھ کہنا چاہتے تھے کہ سامنے سے عمر سعد آ رہا تھا۔ علی اکبر مسکرانے لگے، بابا عمر سعد بھی اپنے بیٹے کے ساتھ آ رہا ہے، مجھے ساتھ لے کے چلو۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو پیچھے سے جناب عباس بھی آ رہا ہے۔ عباس تم کیسے آ گئے؟ جملہ سنیے گا، تڑپ کے مر جانے کا دل چاہتا ہے اس جملے پر۔ جناب عباس نے کہا آقا ارے آپ دیکھیے اس کے ساتھ، اس کے پیچھے پیچھے اس کا غلام موجود ہے۔ آقا میں بھی تو آپ کا غلام۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ رابطہ ہے باپ اور بیٹے کا۔ اور پھر حسین کیا کہتے ہیں جب بیٹا دم توڑا ہے، یا بنیا دنیا بعدک الافا، اے میرے لال تیرے بعد زندگانی دنیا پہ خاک ہے۔ اس جملے کا علماء نے جب ترجمہ کیا اور تفسیر کی، کہ یہ جملہ بتاتا ہے کہ علی اکبر کے بعد حسین کے جینے کی تمنا ختم ہو گئی تھی۔ اللہ، میرے تیرے بعد زندگانی دنیا پہ خاک ہے۔ تاریخ لکھتی یہ کربلا کے باپ اور بیٹے کا کردار ہے۔
کیا مجمع جمع ہوا ہے مرحوم کے رسم چہلم میں. بیٹوں کو بڑی تسلی ہو رہی ہوگی کہ میرے والد کے رسم چہلم میں اتنے لوگ آ گئے. آیا کیجئے ایسی مجلسوں میں. ہمیں اللہ نے دل غم بانٹنے کے لیے دیا ہے, غم دینے کے لیے نہیں دیا ہے. جب ہم آتے ہیں یہاں پر تو یقیناً مرحومین کے پسماندگان کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی آیا تو, کسی نے اپنا سمجھا تو, کسی نے گلے لگایا تو. لیکن ہائے غربت کربلا, تدفین میں بھی لوگ موجود تھے, سیوم میں رہے ہوں گے, یہاں موجود ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ رابطہ سمجھایا جا رہا ہے. لیکن اللہ رے غربت کربلا, کوئی رسم کربلا میں نہیں نبھائی گئی. بے گور و کفن لاشا پڑا ہے, بیٹے کو وہی سے گزارا جا رہا ہے. باپ کی میت پڑی ہے اور بیٹے کو وہیں سے گزارا جا رہا ہے. بھائی ایک روایت پڑھ کے مجلس تمام. تاریخ کہتی ہے کہ یہ قافلہ جب کوفے میں پہنچا ہے, کوفے میں سید سجاد گردن کو جھکائے ہوئے کھڑے ہیں. کوفے کے ایک گھر سے ایک جوان لڑکا نکل کے امام کے پاس آیا. امام کو السلام کہا, امام نے سلام کا جواب دیا. اس کے بعد اس نے کہا مولا آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا بیٹا نہیں. کہا مولا میں حبیب کا بیٹا ہوں. امام نے کہا گلے سے لگانے کہا, امام نے کہا کہ بیٹا میں تجھے حبیب کا پرسہ دیتا ہوں. یہ بات ہو گئی. پھر وہ امام سے رخصت ہو کے, عبداللہ اس کا نام لکھا تاریخ نے, آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے ایک مرتبہ ایک نیزہ بردار کے پاس گیا. اس نیزے پر جناب حبیب ابن مظاہر کا سر تھا. اس بیٹے نے جا کر اس سے کہا کہ یہ سر مجھے دے دے. اس نیزہ بردار نے کہا تو اس سر کا کیا کرے گا؟ کہا یہ سر میرے باپ کا سر ہے. سید سجاد منظر دیکھ رہے ہیں, یہ سر میرے بابا کا سر ہے. تجھے پیسہ چاہیے, انعام چاہیے, میں تجھے پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ سر کو نیزے پہ بلند نہ کر. اس نے کہا نہیں, میں یہ سر تجھے نہیں دوں گا. کہا کیوں؟ کہا نہیں, میں اسے لے کے شام جاؤں گا اور شام کے حاکم سے منہ مانگا انعام لوں گا. تھوڑی دیر بیٹے میں اور اس شخص میں بات ہوئی, نہیں دے دے, وہ کہتا ہے نہیں دوں گا. اس کے بعد بیٹے کو غصہ آ گیا. بیٹے نے اپنا خنجر نکالا, مجلس تمام ہو رہی ہے ارباب اعضاء, خنجر نکالا اور خنجر نکال کے اس نیزہ بردار سے کہا کہ اگر تو نے سر نہیں دیا تو اسی خنجر سے تیرا کام تمام کر دوں گا. وہ کہتا ہے نہیں دوں گا. ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ اس بیٹے نے اس نیزہ بردار کے اوپر حملہ کیا. حبیب کے بیٹے نے اس نیزہ بردار کا کام تمام کیا, اس سے نیزہ لیا, نیزے سے باپ کے سر کو جدا کیا اور یہ کہتا ہوا گھر کی طرف بڑھا کہ جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا سر نوکے نیزہ پہ نہیں ہوتا. ارے یہ کہتا ہوا بیٹا حبیب کا سر لے کے گیا. اللہ رے غربت سجاد طرف گئے مولا. اے بابا, حبیب کا بیٹا اپنے باپ کا سر لے گیا, میں امتحان الہی کی زنجیر میں مجبور ہوں. اے بابا, اگر امتحان الہی نہ ہوتا سجاد تجھے بڑی شان سے دفن کرتا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام من قلبهم ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. گزارش آپ حضرات سے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ڈاکٹر زوار حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما.